السلام علیکم ناظرین، دلی صدائے وطن کے ساتھ میں آپ کا میزبان احسان اللہ۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز اور زیادتی کیسز۔ تو ناظرین، ان بڑھتے ہوئے زیادتی کیسز کی کیا وجوہات ہیں اور ان پر عوام اور حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، آئیے اس سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ صبغت اللہ۔ ٹھیک سر آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اس بارے میں، جو آج کل پاکستان میں زیادتی کیسز بڑھ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہم عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور اس بارے میں حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ عوام کا رد عمل تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ پروٹیسٹ یا کوئی ایسی چیز ہی کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ سے کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہی، مطلب ایک ریپ کیس رپورٹ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہو جاتی ہے، اس کے ایک آئی جی یا کوئی بھی ایک گورنمنٹ ڈائریکٹ کر دیتی ہے کہ یہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے، لیکن رپورٹ پیش ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں نظر آتا۔ ایک دو کیسز ہیں جس میں وہ مریم زینب والا کیس ہو گیا، ابھی جو ہے نور مقدم والا کیس ہو گیا، جس کو میڈیا فالو کر لیتا ہے اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے، لیکن جس کو میڈیا فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں ہوتا۔ ہماری کنوکشن جو ہے سب سے کم ہے، جب تک کنوکشن نہیں ہوگی، جوڈیشری ایکٹیو نہیں ہوگی، پنشمنٹ نہیں ہوگی، تو تب تک ریپ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ چوری کریم۔ ٹھیک سر، آج ہمارے جو ملک میں پاکستان میں یہ جو زیادتی کیسز کی شرح یہ بڑھ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے؟ ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس لیول کی ہماری ٹریننگ یا تعلیم نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ شروع سے ہی کہ ہر عورت کا احترام کرنا ہے۔ آپ کسی صورت بھی، وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، اس پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھوڑا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملزم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدھ ماہ ہائپ رہتی ہے، اس کے بعد پھر چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جب سزا بھی نہیں ہوگی تو پھر وہ بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ جاب لیسنس، یہ وہ فرسٹریشن کافی بڑھ گئی ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ فرسٹریٹڈ پیپل جو ہیں ان کا کنٹرول اپنے آپ پہ ذرا کم ہوتا ہے۔ تو سر آپ کے خیال سے اس میں غلطی اگر ہم جینڈر کی بات کریں تو لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے یا لڑکے کی طرف سے؟ غلطی ہمیشہ اٹیکر کی ہوتی ہے۔ اب آپ کھڑے ہیں، مجھ سے کمزور ہیں، تو میرا تو یہ تو نہیں میں آپ کو مارنا شروع کر دوں۔ اسی طرح لیڈی ہے، وہ جیسے بھی ہے اس کا اپنا ہے، یا قانون کی زد میں اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اخلاقی اس کی بات ہے، تو کسی کو یہ تو اتھارٹی نہیں ہے یا اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ اس پر اٹیک کرے۔ وہ اس لیے جو بھی اسالٹ کرتا ہے اسی کا قصور ہے۔ بالکل ٹھیک سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ عمر سعید۔ ٹھیک سر، میں آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے ملک میں آج ہمارے معاشرے میں زیادتی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہمارے جو ملک میں یہ پچھلے کچھ دنوں سے اور پچھلے بلکہ سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسلامی قوانین کو بھلا دیا ہے اور ہم اسلامی قوانین کے اوپر عمل نہیں پیرا ہو رہے ہیں، اور جس وجہ سے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جو ٹک ٹاک ہے اور یہ جیسی ایسے ہماری سوشل میڈیا ایپس ہیں، یہ ہر بندے کے ایکسیس میں آ گئی ہیں، اسپیشلی بچوں کے جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں، تو ٹین ایجرز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو اپنے انگلی سے پکڑ کے چلانا ہے، تو اگر آپ ان کو سٹارٹ میں ہی ایسی چیزیں پکڑا دیں گے تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، فحش اور ایسی چیزیں دیکھیں گے تو ان کے لیے پرابلم ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ایز اے نیشن اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کسی ایز اے انڈیویجول عورت کو، کسی مرد کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی ہی ایسی اسی طرف جا رہی ہے، اور اس لیے سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ ہم نے حدیث کو اور قرآن کو ہمیشہ اس کے اوپر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں گے، اور عورت کو ہمیشہ عزت دینے کی کوشش کریں گے، اس کو پردے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ پردے میں ہوگی تو اس لیے یہ ریپ کیسز کم ہو سکتے ہیں۔ اور سر آپ عوامی شعور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عوامی شعور کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے یہ نصاب میں ایڈ ہونا چاہیے، ہماری تعلیم کے بچوں، کیونکہ سکول تو ہر بچہ جاتا ہے نا، تو سکول میں ہر بچے کے نصاب میں ایڈ ہونا چاہیے یہ چیزیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یار یہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، ہم نے عورت کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی۔ بالکل ٹھیک سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کا۔ جی ناظرین، تو یہ تھی عام کی رائے۔ اب میں اجازت چاہوں گا کیمرہ مین مہاد عابد کے ساتھ، آپ کا میزبان احسان اللہ۔